اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاطر۔ سورہ فاطر اس سورت کے جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 45 آیات ہیں۔ اس سورت کے جو بنیادی مضامین ہیں اس میں توحید اور آخرت کا بیان ہے۔ توحید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے انسانوں کو کہ وہ کائنات کے اس نظام میں اپنے ارد گرد جو ہے وہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ فرمائیں گے، اور اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تو آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں۔ فاطر کا معنی آتا ہے یعنی پیدا کرنے والا۔ تو یہاں پہ اس سورت کا نام اسی مناسبت سے کہ اس سورت کی ابتدائی آیت میں تیسرے لفظ میں فاطر السماوات کا لفظ آ رہا ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ فاطر کہا جاتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات، جو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے آسمان کو، والارض، اور زمین کو، جاعل الملائکۃ رسلا، اور بنانے والا ہے الملائکہ، فرشتوں کو، رسلاً، پیغام لانے والا، پیغام بر یعنی پیغام لانے والا، اولی اجنحۃ، کہ جو پروں والے ہیں، اولی کا معنی والا، اور اجنحۃ جناح کی جمع ہے، جناح پر کو کہتے ہیں۔ اولی اجنحۃ پروں والے ہیں، مثنا، دو دو، وثلاث، تین تین، ورباع، اور چار چار۔ یزید، وہ اللہ زیادہ کرتا ہے، فی الخلق، تخلیق کے اندر، پیدائش کے اندر، پیدا کرنے کے اندر، ما یشاء، جتنا وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اور جو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، یفتحی کا معنی کھول دینا، دے دینا، عطا کر دینا، ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ تعالیٰ، للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، اپنی رحمت میں سے، فلا ممسک لہا، تو کوئی نہیں ہے اس کو بند کرنے والا، فلا ممسک، کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، لہا، اس رحمت کو، وما یمسک، اور جو اللہ روک دے، فلا مرسلا، تو کوئی بھی بھیجنے والا نہیں اس کو، من بعد ہی، اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات، فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، جاعل الملائکۃ رسلا یعنی فرشتوں کو پیغام لانے والا، پیغام بر بنانے والا ہے، پیغام لانے والا بنانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغام لانے والا بنایا ہے کہ وہ پیغامات لے کے آتے ہیں۔ پیغام لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام اور احکام ہیں، وہ احکام اور پیغامات وہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے، ان انبیاء تک اللہ تعالیٰ کے احکامات لانے کے لیے جو ذریعہ اور واسطہ ہیں وہ یہ فرشتے ہیں، گویا کہ اللہ کی وحی اور اس کے احکامات کو پہنچانے والے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واسطہ ہے، یعنی یہاں پہ صرف انبیاء مراد نہیں ہے بلکہ تمام انسان مراد ہیں۔ یعنی پہلے تو ہم اس کو معنی میں کریں
کہ وہ پیغام لانے والے ہیں، اس میں ہم ایک تو ایک خاص فرشتے مراد لیں جو انبیاء کے پاس آتے تھے، پیغامات لے کے آتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اس کو عام مراد لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو مقصد کیا ہوگا کہ وہ عام مخلوقات تک جو بھی چیزیں اللہ کے حکم سے لے کے آتے ہیں، کوئی رحمت لے کے آتے ہیں، کوئی عذاب لے کے آتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فرشتے ہی اس کا واسطہ ہوتے ہیں۔ تو پہلی صورت میں اگر ہم اس کو رسول کا معنی یہ کریں خاص فرشتے، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہی لانے والے، اور اگر دوسرا معنی کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عام معنی ہوگا کہ اللہ کے تعالیٰ کی جانب سے جتنی بھی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب، جو بھی چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ فرشتوں کے واسطے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہی کہا کہ اولی اجنحتن، جو پروں والے ہیں، ٹھیک ہے نا، مثنا و ثلاث و رباع۔ اس کا ایک ظاہری معنی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو بنائے ہیں ان کے پر ہیں، بازو والے، ان کو پر عطا فرمائے، جیسے انسانوں کے بازو ہیں تو اسی طرح ان کو بازوؤں کی جگہ پر عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر پروں کے اعتبار سے کوئی فرشتے دو پروں والے ہیں، کوئی تین پر رکھتے ہیں، کوئی چار پر رکھتے ہیں، اور کوئی اس سے زیادہ، جس کی طرف اشارہ کیا یزید فی الخلق ما یشاء، ٹھیک ہے نا؟ تو اس صورت میں اگر ہم یہ اجنحتن کو فرشتے کی صفت بنائے، اولی اجنحتن کو ہم صفت بنائیں کس کی؟ فرشتوں کی، پھر تو معنی بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اور فرشتوں کا پروں کا متعدد ہونا یہ ثابت ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کے 600 پر ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ جب شب قدر میں آتے ہیں تو 2 پر پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں، سارا خلا پر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری اس کی جو تشریح ہو سکتی ہے کہ مثنا و ثلاث و رباع، اس کو ہم رسولن کی صفت بنا دیں، اس کو رسولن کی صفت بنائیں۔ پہلی تو یہ کہ ہم اس کو ملائکہ کی صفت بنائیں، تو معنی کیا ہوگا کہ جاعل الملائکتی اولی اجنحتن، ٹھیک ہے نا جی، یعنی فرشتوں کو کیا بنایا؟ پروں والا بنایا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ہم اس کو صفت بنائے رسولن کی، تو معنی کیا ہوگا کہ جاعل الملائکۃ رسولن اولی اجنحتن، رسولن اولی اجنحتن، ٹھیک ہے نا جی، یعنی سوری غلطی مجھ سے ہو گئی، یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اولی اجنحتن تو رسولن ہی کی صفت ہے، اصل بات آتی ہے مثنا و ثلاث و رباع کی، کس کی صفت ہے؟ اس کا ایک ترجمہ تو یہ کہ ہم اس کو جناح کی صفت بنائیں، پر، 2 پر، 3 پر، 4 پر، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ فرشتے جو ہیں ان میں سے بعض 2 پر والے ہیں، بعض 3 پر والے ہیں، بعض 4 پر رکھتے ہیں، بعضوں کے پر اس سے بھی زیادہ ہے جس کو دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مثنا و ثلاث و رباع کو ہم اجنحہ کی صفت نہ بنائیں، اس کو رسولن کی صفت بنائیں۔ ہاں جی، ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ جو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو پیغام لاتے ہیں، جو فرشتے پیغام لانے والے ہیں، وہ جب پیغام لے کے آتے ہیں تو کبھی 2 آتے ہیں، کبھی 3 آتے ہیں، کبھی 4 آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ واضح ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی فرشتوں کو جو اللہ نے بنایا ہے، ان فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تخلیق کیا ہے، ان کی تخلیق میں ان کے جو پر ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے اس سے زیادہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت جبریل علیہ امین کی جو کیا کہ ان کے بارے میں جو صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یزید فی الخلق ما یشاء، یعنی وہ اللہ تعالی زیادہ کرتا ہے جس کے لیے جو چاہتا ہے اپنی مخلوقات میں سے، جس کو زیادہ صفات سے نواز دیتا ہے، جس کی تخلیق میں اضافہ کر دیتا ہے، کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، ٹھیک ہے نا جی، کسی کو زیادہ پروں والا بنا دیتا ہے، کسی کو اچھے اخلاق دے دیتا ہے، کسی کو کم اخلاق دیتا ہے، کسی کی آواز خوبصورت، شکل و صورت خوبصورت، ہاں جی۔ تو یہ تخلیق کے اندر زیادتی ہے، جس کے لیے اللہ جتنا چاہتا ہے، کسی کو زیادہ صفات کے ساتھ پیدا کر فرما دیتے ہیں، کسی کو کم صفات کے ساتھ پیدا فرما دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اگلا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ اللہ تعالیٰ جس کو کچھ دینا چاہتے ہیں کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔
تو اس لیے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد بندوں کا ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اچھا جی، یا ایھا الذین یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایھا الناس اے لوگو، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم اللہ کی ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہوئی۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء، کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے، والارض اور زمین سے، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی ہے کہ جو تم کو آسمان یا زمین سے رزق دے دے؟ لا الہ الا ہو، وہ کوئی لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو سوائے اس کے، فانا تؤفکون تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ تؤفکون افک کا معنی جھوٹ گڑنا، یعنی الٹا چلنا، الٹی چال چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی بندوں کے اوپر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمانا کہ لوگوں تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو، ہاں جی، اور اللہ کا شکر کرو، اور ذرا غور و فکر کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو لہٰذا تم شرک کر کے کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اللہ فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں اگر یہ لوگ جھٹلائیں تجھ کو، فَقَدْ كُذِّبَتْ، تو تحقیق جھٹلایا گیا، رُسُلًا رسولوں کو، من قبلک آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف تمام امور کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، آپ کے لائے ہوئے پیغامات اور احکامات کو نہیں مانتے، تو یاد رکھیں کہ اس سے پہلے بھی لوگ آئے، انہوں نے بھی جھٹلایا، لیکن پھر آخر وہ پکڑے گئے، ہمارے پاس ہی ان سب نے لوٹ کے آنا، پھر ہم ان کا حساب لیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم، پس تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ہرگز، باللہ، اللہ کے معاملے میں، الغرور، شیطان، دھوکہ باز، فعول کا صیغہ، دھوکہ باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں جی، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہیں یہ زندگی دی، اور زندگی کے اندر تمہیں مہلت دی کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے ہوئے جنت کو کمالو، اللہ کو راضی کرو۔ اور اگر اللہ کے احکامات پہ نہیں چلو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرو گے، تو یاد رکھو اس کے بعد آگے کا عذاب بڑا سخت ہے، قیامت آئے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ لہٰذا اس معاملے میں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ دنیاوی زندگی کے پیچھے لگ گئے، دنیاوی نعمتوں کے پیچھے لگ گئے، دنیاوی عزت کے پیچھے لگ گئے، ہاں، مال و اسباب کے پیچھے لگ گئے، اور اللہ کو بھلا دیا۔ اب نہ حلال کی پرواہ ہے، نہ حرام کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی پرواہ ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی جو انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے، تو انسان حرام بھی کرتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے مل گیا تو سب کچھ مل گیا، حالانکہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اسی طرح شیطان کے دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم عدو، تمہارے لیے دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو، انما یدعو، تو بلاتا ہے، حزبہ، اپنے گروہ کو، اپنے ماننے والوں کو، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، جہنم والوں میں سے۔ وہ تو لوگوں کو اپنی جماعت بڑھا رہا ہے، خود جہنم میں جا رہا ہے، اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اپنی جماعت بڑھا رہا ہے۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اس لیے بلاتا ہے اپنے گروہ کو، اپنے ماننے والوں کو، تاکہ وہ جہنم والے ہو جائیں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا، لهم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے، مغفرت، بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اللہ تعالیٰ اس کو جنتیں عطا فرمائیں گے، بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، یعنی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی ایسی نعمتیں کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ کسی انسان کے دل و دماغ پہ اس کا گمان تک گزرا ہے۔ اتنی عالی شان نعمتیں، اتنی بڑی نعمتیں کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے
اس انسان کے لیے تیار کی۔ آگے فرمائے کہ فمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، سو کیا جس شخص کے لیے مزین کر دیا گیا سوء عملی، اس کے برے عمل کو، فرآہ حسنا، کہ وہ اس کو اچھا گمان کرتا ہے، اچھا دیکھتا ہے، فإن اللہ، بے شک اللہ، یضل، گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، فلا تذہب، پس نفس کا، پس نہ جائے تمہاری جان، علیہم، ان کے اوپر، حسرات، حسرت کرتے ہوئے، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بما یصنعون، جو وہ عمل کرتے۔ یعنی ایسا شخص جس کو اس کے عمل کا جو بدی ہے وہ اس کو اچھا کر کے دکھائی جا رہی ہے، یا وہ اپنے برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بدعت کے اندر، بدعتوں کے اندر مبتلا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، غلط کاموں میں مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کوئی گانا گانا رہا ہے، گا رہا ہے، بجا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ ہاں جی، دنیا کی حرام کاریوں میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کے اندر لگا ہوا ہے، بدعتوں کے اندر مبتلا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اب ایسا شخص جو ہے اس کی ہدایت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی توفیق ہی سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، اور اللہ نہ چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ انسان کی اپنی طلب، انسان کی اپنی تڑپ، انسان کی اپنی کوشش، وہ انسان کے لیے رستوں کو ہموار کرتی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ یعنی ایسا شخص جو کبھی کو کبھی سمجھتا ہے، یعنی مومن، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ تو ان پر افسوس کہ کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے، اللہ کو ان کا سب کاموں کی خبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے۔ مقصد یہاں پہ یہ ہے، یہ جو بات کی نا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کہ آپ کی جان نہ چلی جائے ان پر حسرت کرتے ہوئے، مقصد یہ کہ آپ اتنی فکر میں، غم میں لگ جائیں کہ اپنے آپ کو ہی کھا جائیں، اپنی جان نہ کھائیں ان کے پیچھے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ علیم، جو جاننے والے ہیں، بما، ان باتوں کو، ان کاموں کو، یصنعون، جو وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا، اللہ وہ ذات ہے کہ ارسل الریاح، کہ وہ بیچتا ہے ہواؤں کو، ریاح، ریح کی جمع ہے، ریح ہوا کو کہتے ہیں، فتصیر سحابا، پس وہ اٹھاتی ہے، اڑاتی ہے، سحابن، بادلوں کو، فسقناہ، پھر ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، لے جاتے ہیں، الی بلد میت، ایسے شہر کی طرف جو مردہ ہے، یعنی بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پہ بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اب ہم وہاں پہ بادل برساتے ہیں، بارش برستا ہے، فاحیینا، تو ہم نے اس کو کیا کر دیا، زندہ کیا، بھی، اس کے ساتھ، الارض، زمین کو، بعد موت، یا اس کے مرنے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح جی اٹھنا ہے، اسی طرح نشور ہوگا، یعنی جس طرح دنیاوی زندگی کے اندر کہیں پہ دنیاوی زندگی کے اندر کہیں پہ بارش نہ ہو اور قحط ساری ہو یا خشکی ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ زمینیں بنجر پڑی ہوتی ہیں، اس میں کوئی سبزہ نہیں اگتا اور لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن پھر اللہ کے حکم ہوتا ہے تو بارش آتی ہے، بارش اترتی ہے، زمین کے اندر زرخیزی پیدا ہوتی ہے اور طرح طرح کے پھل میوے نکل آتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ جس طرح ایک بنجر زمین سے کسی چیز کا پیدا ہونا عقلی طور پر بڑا بعید معلوم ہوتا ہے، ہاں جی، لیکن اس کے باوجود سب کچھ اگ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح انسانوں کو بھی زندہ کر دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، من کانا یرید، جو شخص چاہتا ہے عزت کو، فللہ، تو اللہ ہی کے لیے، العزت، عزت، جمیعا، سب کی سب، اللہ کے پاس سب عزت ہے، اللہ عزت و ذلت دینے والے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، طیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے، صعد یصعد کا معنی اوپر چڑھنا، الکلم الطیب، پاکیزہ کلام، پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح، اور نیک اعمال، یرفعہ، اس کو بلند کرتا ہے، والذین، اور وہ لوگ، یمکرون، جو تدبیریں کرتے ہیں، سیئات، برے کاموں کی، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے، مکر اولئک هو یبور، اور ایسے لوگوں کا جو مکر ہے، تدبیریں ہیں، وہ کیا ہو جائیں گی، یبور ہوں گی، اکارت ہو جائیں گی، سب نیست و نابود ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔
اچھا پانی لے کے ہیں جی. یہ جو کہا گیا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، یہاں یہ بتایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت چاہتا ہو، قوت چاہتا ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ اپنا تعلق بنائے، اللہ ہی اس کو عزت دیں گے. اور کلم طیب یہاں سے مراد کلم توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم ہے. اسی طرح جتنی بھی نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں، اوپر کی طرف چلتے ہیں، یعنی مقبول ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو یعنی لازوال بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی قائم و دائم فرماتا ہے. سارے انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ اعمال اس کے لکھے جاتے ہیں، اس میں جو نیک اعمال ہوں گے وہ نیک اعمال اس کے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جاتے ہیں. یہ جو کلمہ طیب ہے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اس سے مراد کلمہ توحید ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ایک جگہ پہ آتے وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، ٹھیک ہے نا، یعنی جو کفر و شرک کا کلمہ ہے اس کی بھی مثال دی گئی، انشاءاللہ آگے جہاں پہ آئے گی تو اس کو پڑھیں گے. تو کلمہ طیبہ کی اور کلمہ توحید کی مثال جو ہے کھجور کے درخت کے ساتھ دی گئی. یصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر بڑی مضبوطی سے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ آسمانوں تک پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اچھا جی آگے ہے، آگے فرمائیں کہ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر تم کو نطفے سے، مٹی ہوتی ہے یعنی کیسے نطفہ ٹھہرتا ہے، ثم جعلکم پھر تم کو بنایا ازواجا جوڑے جوڑے، اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کر دی. وما تحمل من انثى، اور نہیں اٹھاتی کوئی یعنی تحمل کو معنی اٹھانا، من انثى کوئی عورت، یعنی مراد یہاں پہ حمل ہے کہ کوئی حمل کوئی عورت نہیں اٹھاتی، ولا تضع، اور نہ اس کو وضع کرتی ہے، نہ اس کو جنتی ہے، لیکن الا بعلمہ، مگر وہ اللہ ہی کے علم میں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے علم سے سب کچھ ہوتا ہے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. وما يعمر، اور نہیں عمر پاتا، من معمر کوئی بڑی عمر والا، یعنی کسی کو زیادہ عمر ملتی ہے، یا ولا ينقص من عمره، اور نہ کسی کی عمر سے کمی کی جاتی ہے، الا مگر فی کتاب، یہ کتاب ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے ہاں طے ہے. کسی کو عمر زیادہ ملتی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے، کسی کی عمر کم ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. گویا کہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا گیا ہے. وما يستوي البحران هذا عذب فرات وسائغ شرابه وهذا ملح اجاج. وما يستوي البحران، اور برابر نہیں ہے دو دریا. کون سے دو دریا؟ کہ ہاذا عذب فرات، یہ شیرین اور میٹھا ہے. عذب کا معنی میٹھا اور شیرین ہے، فرات کا معنی پیاس بجھانے والا، کیسا میٹھا ہے. سائغ شرابہ، کہ اس کا، کہ سائغ کا معنی کہ خوشگوار ہے اس کا پینا. یہ خوشگوار پینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا پینا بڑا آسان ہے. بعض چیزیں مشروبات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ آرام سے پی جاتے ہیں، تو پانی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. وہذا ملح اجاج، اور یہ جو ہے ملح نمکین ہے، اجاج سخت ہے، تلخ ہے، کڑوا جسے آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک سمندر، ایک پانی وہ ہے جو بڑا میٹھا ہے اور دوسرا بڑا نمکین اور ترش ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہیں. ومن کل تأکلون، ومن کل تأکلون، اور ان میں سے ہر ایک سے تأکلون تم کھاتے ہو، لحمن گوشت، طریا تازہ، وتستخرجون حلیۃ، اور تم اس میں سے نکالتے ہو زیور، تلبسونہا جس کو تم پہنتے ہو. وہ ترا، تو دیکھتا ہے الفلک کشتیوں کو، فیہ اس کے اندر، مواخرہ کہ وہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں، مواخرہ کا معنی پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں. یہ تب تبو، تاکہ تم تلاش کرو، من فضل، اللہ کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر بھی پیدا کیے ہیں، کوئی میٹھا ہے کوئی کھارا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے. میٹھے کے اور خصوصیات ہیں، اس کے اور فوائد ہیں، اور جو نمکین ہے اس کے اور فوائد اور خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے جی.
اسی پانی میں سے، اسی سمندر میں سے تم مچھلیاں پکڑ کے کھاتے ہو، تازہ گوشت تمہیں ملتا ہے، اسی میں سے تم موتی نکالتے ہو، سیپیاں نکالتے ہو، ہاں جی، اس سے زیور بناتے ہو، اور اسی پانی کے اندر تم اپنی کشتیوں کو لے کے دور دراز کا سفر کرتے ہو، تجارت کرتے ہو۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی کوئی سوال ہے تو کر لیں، میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے۔